हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारा नॉवल चल रहा है चेंजलिंग सीज़न 2, जिसकी 6 एपिसोड्स हो चुकी हैं। जिन्होंने पिछली एपिसोड्स नहीं देखी हैं, बराए मेहरबानी पिछली एपिसोड्स ज़रूर देखें ताकि आपको आगे देखने में मज़ा आए। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे क्या होगा इस कहानी में, आइए चलते हैं चेंजलिंग सीज़न 2 एपिसोड 7 की तरफ। वो कमरे में दीवार की तरफ मुंह किए बैठी थी। रोशनी, मैंने दरवाजे पर खड़े होकर उसे आवाज़ दी। जी बाबा। उसने पलटकर मुझे देखा और आंखें घुमाते हुए बोली, मेरे साथ आओ। कहाँ जा रहे हैं हम? बाहर एक काम से। और अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं जाना तो? उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कुराहट फैली। तो मैं उस हवेली को आग लगा दूंगा, फिर चाहे जो भी मरे, तो तुम नहीं बच पाओगे। मैंने नफरत भरे लहजे में कहा। मेरी बात सुनते ही कुछ लम्हों को वो खामोश हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते मेरी जानिब बढ़ी। तुम ज़्यादा देर मुझे नहीं रोक सकते, वो गुस्से में तिल मिला रही थी। मैं चुपचाप उसका हाथ पकड़े गाड़ी की जानिब बढ़ा। करीब पहुंचकर उसे बैक सीट पर ढकेला और फिर हवेली से बाहर निकल गया। तुम क्या समझते हो मुझे? डरा धमकाकर मुझे हावी हो जाओगे मुझ पर? वो बोली, गलत फहमी है तुम्हारी। तुम्हारी बीवी मर चुकी है, अब तुम्हारे बेटे की बारी है, फिर तुम्हारा बाप और आखिर में तुम। अब उसकी आवाज़ बदलने लगी थी। हा हा हा, तुम बेवकूफ़, क्या समझते हो? चाहे यहाँ से हज़ारों मील दूर भी छोड़ाओ, मैं तुमसे पहले तुम्हारे घर पहुँच सकता हूँ। आवाज़ भारी होने लगी। तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का वही हाल करूँगा जो बहरोज़ और उसके ख़ानदान का किया था। आवाज़ बुढ़ी और गूंजदार होने लगी। जानते हो, तुम्हारी बीवी को मारते हुए जो मज़ा आया वो पहले कभी नहीं आया। क्या खूबसूरत सब्ज़ आँखें, उन आँखों को निकालते हुए जो तस्कीन मिली वो नाकाबिले बयान है। अब मेरी बर्दाश्त जवाब देने लगी, लेकिन मैं जानता था कि वो जानबूझकर मुझे तेज दिलाना चाह रही थी। ओह हाँ, वो मेरी जेब में मौजूद हैं, तुम्हारी बीवी की आँखें। देखो देखो। उसने हथेली आगे बढ़ाई। मैंने चंद लम्हों को आंखें बंद की और फिर खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। वैसे ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो आगे की जानिब झुकी। मैं चुप रहा। वैसे अगर ये समझते हो कि मुझसे छुटकारा पालोगे तो भूल है तुम्हारी। अब वो दोबारा पीछे टेक लगाकर बैठ गई। जानते हो, ये तो मैं एक हूँ, मेरे जैसे हज़ारों अब तुम्हारी दुनिया में दाखिल हो चुके हैं और होते रहेंगे। ये दुनिया हमारी है अब। वो बहुत बोल चुकी थी। जब मेरी तरफ से किसी भी किस्म का कोई जवाब ना मिला तो खामोश होकर बैठ गई। मैं चुपचाप उन सुनसान रास्तों पर गाड़ी ड्राइव करता रहा। लगभग 1-1.5 घंटे बाद मुझे अब्बाजी का फ़ोन आया। हम गांव की हद से निकल आए हैं बेटा, वो बोले। जी अच्छा। मैं अभी उसके सामने कुछ वाज़ेह नहीं करना चाहता था। सुन बेटा, तेरे बेटे की ज़िंदगी ज़मानत में उठा चुका हूँ। अब मेरे बेटे की ज़िंदगी की ज़मानत तुमने देनी है, वो बोले। आप बेफिक्र रहें, मैंने ये कहकर कॉल काट दी। कौन था? वो एक बार फिर आगे की जानिब झुकी। मैंने बदस्तूर खामोशी इख्तियार किए रखी। जो खेल खेलना है खेल लो, किसी को भी नहीं बचा सकते, आखिर में तुम। वो मुसलसल मुझे टॉर्चर कर रही थी। मज़ीद आधा घंटा ड्राइव करने के बाद मैंने गाड़ी वापस हवेली की जानिब मोड़ दी। हवेली पहुंचने पर वो इधर उधर भागी। पूरी हवेली पागलों की तरह फिरने के बाद वो अचानक मेरे सामने आ खड़ी हुई। कहाँ है वो? मैं उसे देखकर महज मुस्कुरा दिया। मैंने पूछा, कहाँ है वो? उसकी आंखें अंगारों की मानंद देखने लगी। मैं उसकी बदबस्ती से महफूज होने लगा था। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कहाँ छुपाया है उन्हें? मैंने फिर जवाब नहीं दिया। ठीक है, मगर याद रखना तुम इस तरह बचा नहीं सकते किसी को भी। मैं ढूंढ कर रहूँगा सबको। वो इतना कहकर वापस अपने कमरे में दौड़ गई।
آج کی رات آخری رات ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اسے ختم کر کے ہی رہوں گا۔ آج رات جب وہ سو جائے گی تو میں خاموشی سے اس کے کمرے کو آگ لگا دوں گا۔ اب بس یہ سب مزید نہیں ہونے دوں گا میں، اور اگر اس کے لیے خود مجھے بھی جلنا پڑے تو جل جاؤں گا۔ اس کے بعد ڈائری ختم ہو چکی تھی۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ کیا ہوا ہوگا آگے؟ مہدی بولا۔ کیا بابا نے اسے جلا دیا یا بچ گئی وہ؟ یہ میرا سوال تھا۔ شاہ صاحب، میں نے کچھ چھپایا ہے آپ سے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد فیاض بولا۔ میں نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا چھپایا ہے فیاض؟ یہی کہ میں نے آج تک کچھ نہیں دیکھا۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ میں نے ایسا کیوں کہا۔ شاید جھوٹ بولنے کی وجہ سچائی بتانے کا خوف تھا۔ اگر میں جھوٹ بولتا اور جھوٹ نہ بولتا تو پھر سب سچ بتانا پڑتا۔ فیاض چہرہ جھکائے بیٹھا تھا۔ کیسا سچ؟ میں نے پوچھا۔ اس رات میں حویلی میں موجود تھا۔ اس رات یعنی جس رات یہ سب ہونے والا تھا؟ جی شاہ صاحب، اسی رات۔ آلیان شاہ جی نے اس رات تمام ملازموں کو چھٹی پر بھیج دیا تھا، لیکن میں کیونکہ ابھی چھوٹا تھا اور گھر دور تھا، اسی لیے میں نے سوچا رات گزار کر صبح چلا جاؤں گا۔ کیونکہ میرا گھر بہت دور تھا سو میں رہ گیا۔ شاید آلیان شاہ جی یہ بات نہیں جانتے تھے۔ وہ آدھی رات کا وقت تھا جب شدید پیاس کے باعث میری آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا۔ جیسے ہی واپس بستر پر لیٹا، مجھے لگا جیسے کسی نے میرا نام لیا ہو، مگر کمرے میں کوئی موجود نہ تھا۔ ایک بار پھر مجھے ویسا ہی محسوس ہوا۔ تیسری بار تو باقاعدہ میں نے آواز سنی، جیسے کوئی میرے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ بلا رہا تھا مجھے، وہ نسوانی آواز تھی۔ میں کافی ڈر گیا، مگر پھر یکدم جیسے مجھ پر اس آواز نے جادو کر دیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی آواز کی سمت چل پڑا۔ چلتے چلتے میں ایک کمرے کے سامنے جا رکا جہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ آلیان شاہ جی اور روشنی بی بی اندر جھلس رہے تھے۔ کمرہ ہر طرف سے بند تھا۔ آگ خاص کر کھڑکیوں اور دروازے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آلیان شاہ جی بے ہوش ہو کر یا پھر شاید مر کر فرش پر گر گئے تھے۔ روشنی بی بی کسی طرح آگ سے بچاتی، کبھی بی بی کی کسی طرف آگ سے بچتی تو کبھی کسی طرف، کبھی دروازے کی طرف تو کبھی کھڑکی کی طرف آتی، مگر پھر چینخ مار کر واپس دوڑ جاتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ ان کے راستے کی بڑی رکاوٹ تھی۔ میں سکتے کے عالم میں ادھر کھڑا یہ منظر دیکھتا رہا۔ تبھی روشنی بی بی نے میری آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے بعد مجھے سب بہت ہی مدھم یاد ہے، جیسے پانی کی بالٹی بھرنا، دروازے سے آگ بجھانا وغیرہ۔ باقی کچھ بھی یاد نہیں۔ میں اور مہدی آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتے رہے۔ وہ شرمندگی کے عالم میں نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ پھر عرصہ بیت گیا۔ تمام ملازمین حویلی چھوڑ گئے۔ وہ کہتے تھے کہ حویلی پر سایہ ہے، کوئی انہیں ڈراتا تھا، مگر یہ سچ ہے کہ مجھے آج تک سوائے بھیڑیوں کے کچھ نظر نہ آیا۔ کافی عرصے بعد ایک دن اچانک بڑے شاہ جی آ گئے۔ ان کے آتے ہی ایک دن کے لیے حویلی کی رونقیں بحال ہوئیں، مگر پھر سب چلے گئے۔ میں اور وہی حویلی میں رہ گئے۔ بڑے شاہ جی نے مجھے اپنے کمرے کے ساتھ والا کمرہ دے دیا تھا۔ ایک رات میں سویا ہوا تھا کہ اچانک بڑے شاہ جی کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ مجھے بلا رہے تھے۔ میں دوڑ کر ان کے کمرے میں گیا۔ وہ کافی ڈرے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولے کہ سامنے الماری کے اوپر کوئی بیٹھا انہیں گھور رہا تھا، مگر مجھے وہاں کچھ نظر نہ آتا۔ یہ معاملہ 3-4 رات مسلسل ہوتا رہا۔ کبھی وہ کہتے کہ چھت پر کوئی لٹکا ہوا تھا، کبھی کہتے پنکھے سے کسی کی لاش لٹکی ہوئی تھی، تو کبھی انہیں کوئی دیواروں پر رینگتا محسوس ہوتا۔ پھر ایک صبح میں اٹھا تو بڑے شاہ جی نے خود پنکھے سے جھول رہے تھے۔ بڑے شاہ جی کی موت کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہاں کچھ ہے، مگر کبھی یہ نہیں سمجھ پایا کہ مجھے کیوں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ تھی کہ میں شروع دن سے آپ کی حویلی میں رہنے کے خلاف تھا۔ فیاض ساری روادات سنانے کے بعد خاموش ہو گیا۔
میں اور مہدی بھی کافی دیر کچھ نہ بولے، مگر طویل وقفے کے بعد مہدی گویا ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ اس رات فیاض کے آگ بجھانے کے بعد وہ بچ گئی تھی، تو آج تک فیاض کو اس نے اسی لیے کچھ نہیں کہا؟ میں دھیمے لہجے میں بولا، لگتا تو ایسا ہی ہے، مہدی نے جواب دیا۔ اب تم مجھے یہ بھی بتاؤ کہ اگرچہ تم نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، مگر یہ سب ہوتا تو تمہاری موجودگی میں رہا ہے، تمہیں یقین بھی ہے کہ واقعی حویلی میں کچھ ہے، تو تم نے آج تک کیوں نہیں چھوڑا حویلی کو؟ میں نے فیاض سے پوچھا۔ میں نہیں جانتا شاہ جی، کئی بار حویلی چھوڑنے کا سوچا، مگر نہ جانے کیوں چھوڑ نہیں پایا۔ یوں لگتا ہے جیسے حویلی نے مجھے جکڑ رکھا ہے، فیاض بولا۔ تبھی ہمارے عین اوپر موجود پنکھا زور زور سے ہلنے لگا، ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی بھاری چیز پنکھے پر بیٹھی تھی۔ سب پیچھے ہٹ جاؤ، میں چلاتے ہوئے پیچھے کی طرف کھسکا۔ فیاض نے بھی میری پیروی کی، مگر مہدی جو کہ خوف کے عالم میں پنکھے کو ہی دیکھ رہا تھا، ہوکلا کر آگے بڑھا اور عین پنکھے کے نیچے آ کر رک گیا، جیسے اس کے قدم جام ہو گئے تھے۔ OMG! تو ویورز، کیا ہوا ہوگا آگے؟ کیا مہدی کے اوپر وہ پنکھا گر گیا ہوگا؟ کیا مہدی بھی اب اس دنیا میں نہ رہا ہوگا؟ کیا ہو رہا ہے اس کہانی میں؟ یہ کہانی تو بہت ہی سسپینس بھری ہے۔ اپنی رائے سے آگاہ ہمیں ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیشن میں ہمیں اس کہانی کے متعلق کمنٹس ضرور دیجیے گا، اور نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں، تاکہ نیکسٹ ایپیسوڈ جیسے ہی ہم اپلوڈ کریں آپ کو فوراً ہی مل جائے۔ تو جلد ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔